اس وقت ہم بڑی پچھلے دنوں جو ہم نے پروگرام کیا کچھ عرصہ پہلے، اس میں ہم بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ جی یہ ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے۔ قطر میں کچھ ایسے معاملات ہوئے، اس میں بھی ہمیں بہت امید پیدا ہوئی۔ تو یہ علی خامنہئی کے جنازے کے درمیان کیا امریکہ خوفزدہ ہو گیا لوگوں کی تعداد دیکھ کے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حملے شروع کیے، یا اس میں وجہ کچھ اور تھی؟ شکریہ شمسی صاحب۔ شمسی صاحب، جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ امریکہ کے بغیر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اسرائیل ہے اس نے لیبنان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، وہاں بمباری چل رہی ہے۔ آپ کی بات کا جو نشاندہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ کی وہاں الیکشنز آئے ہوئے ہیں، اس نے الیکشنز بھی دیکھنے ہیں، پھر اتنی بڑی تعداد میں وہاں کی عوام کا نکلنا، جس کو وہ 3-4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کہتے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہوئے ہیں، وہاں کروڑوں میں عوام نکلی ہے۔ لوگ روتے غم کے ساتھ نڈھال دیکھے ہیں انہوں نے۔ ان کے علاوہ عراق میں لوگ، پوری امت مسلمہ میں لوگوں نے تعزیت کرنے گئے ہیں، جو سربراہان تھے وہ تعزیت کر کے آئے ہیں۔ تو یہ الارمنگ سچویشن تھی کہ مسلم امہ ایک ہونے لگی ہے۔ اچھا، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، کیا بات ہے، آپ بڑے اچھے موڑ پہ گفتگو لے آئے۔ یعنی جو امریکن ایجنڈا تھا ایک دوسرے کو کافر کافر کہلانے کا، کہ فلاں فلاں کے جنازے میں جائے گا تو وہ کافر ہے، فلاں فلاں کے جنازے میں جائے گا تو وہ کافر ہے، یہاں پہ وہ والا اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اس کا ثبوت خامنہئی کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کے اوپر امت مسلمہ نے دیا کہ ہر ایک وفد جاتا تھا، اور اس کے اوپر وہاں ایک قاری بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک اس ملک کے حوالے سے جو اس کی خدمات تھیں وہ ایک قرآن تو پوری دنیا کا مشعل رہا ہے نا جی، اس میں سے وہ آیت نکال کے فوکس کی جاتی تھی۔ بالکل یار یہ پوائنٹ، کیونکہ وہ کافر والے پیسے جو استعمال کرتا تھا امریکہ، وہ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب اس نے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ اب دونوں ملک ساتھ تھے، یہاں سے جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اس میں پرابلم پڑ گئی۔ اب انہوں نے ریکوری بھی سٹارٹ کرنی ہے کہ وہ ریکور کیسے ہے۔ جی اچھا، ریکوری سٹارٹ ہو گئی۔ اب جب ریکور انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دیا، جب اسلحہ ریکور کرنا ہے، پیسے ریکور کرنے ہیں، تو پرابلم ہے۔ اب وہ جو ریکوری کے بعد اب اسرائیل بھی ریکور کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ دوسری، اچھا یہ دیکھیے کہ جنگ بڑھتی ہے، امریکہ کا نقصان نہیں ہے جی، اسرائیل نہیں رہے گا، یہ فار شور ہے۔ آپ نے جو ممالک کا نام، اس کا مطلب ہے فار شور امریکہ اسرائیل کے خلاف سازش نہیں کر رہا جی۔ ابھی اسرائیل جس کے پیچھے تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور اسرائیل ہے، کیونکہ گٹھ جوڑ ہے۔ اب اگر یہاں سے ایکچولی پاور کی گیم ہے اور پلس ڈویژن ہے، ابھی تو اس وقت ابھی تھوڑا سا یہاں، کیونکہ یہ ابھی معاہدہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی انہوں نے بھی پرمیشن نہیں دی، اسلام آباد ایم او یو پہ معاہدہ ہونا ہی ہونا ہے، 14 نکات ہیں اب ہونا ہے۔ اب یہ صرف گیم ہے، پریشر ٹیکٹک گیم ہے کہ کتنے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر سیٹل ہو کے وہ واپس چلے، کیونکہ ان کی کاسٹ بہت بڑی ہے، امریکہ بہت بڑی کاسٹ بیڑے۔ اب دیکھیے، اس نے کہا کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنا، امریکہ نے کہا کہ میں اپنا وہ لگاؤں گا، ٹیکس لگاؤں گا، ٹھیک ہے، آنے جانے۔ اب باقی ملکوں نے کہا جی آپ ٹیکس نہ لگائیں، ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے۔ اب اس نے اپنے آپ، وہ بزنس مین ہے بھائی، اپنا اسلحہ بیچتا ہے، لڑائی جب تک نہیں ہوگی تو وہ اسلحہ کہاں بیچے گا؟ سب سے زیادہ ہم، یعنی مسلم امہ، آپ ایران عراق کی وار دیکھ لیں، کویت کی وار، وہ امریکہ کا تو پرانا رول ہے نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام۔ اس بار کیونکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ اب جو ہمارا سعودی عربیہ ہے اور ساتھ پاکستان کی فوج نے اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پلس وزیر اعظم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ اب جنگ ہوئی اور وہ ریڈ لائن ابھی تک کراسز نہیں ہوئی، ابھی تک ایک محدود، یہ اس کو جھڑپ کہتے ہیں، جنگ نہیں ہے۔ جنگ میں تو ہر جگہ کا نقصان سٹارٹ ہو جاتا ہے۔